الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، جیسا کہ آج ماہ رجب کی 26 تاریخ ہے اور اسی ماہ رجب کی مناسبت سے پچھلے ہفتے بھی پچھلے خطبہ جمعہ میں ماہ رجب کی بدعات کے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور بدعات کی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا. بدعات کی حقیقت کو، ایک بدعات ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کو بیان کرنے کی آپ کے سامنے اس لیے کوشش کی گئی تاکہ آپ سمجھیں کہ بدعات حقیقت میں ہے کیا اور سنت کسے کہتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی چونکہ ماہ رجب کی بدعات مسلمانوں میں اتنی کثرت سے ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس پر پورے ہی مہینے بولا جائے تو پورا مہینہ بھی شاید کم پڑ جائے. اور بدعت کا یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور آج کل ہمارے سماج میں طرح طرح سے لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں
تو ان کو لے کر کے اور مزید یہ موضوع وسیع ہو جاتا ہے. پھر لوگوں نے ان بدعات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے دلائل پکڑ لیے ہیں. اس کو لے کر کے مزید موضوع یہ وسیع ہو جاتا ہے. اگر ان تمام گوشوں پر گفتگو کی جائے تو پورا مہینہ گزر جائے، محض بدعات کے اوپر خطبہ پورا نہ ہو پائے. لیکن بڑے اختصار سے میں نے پچھلے ہفتے موضوع کو سمیٹتے ہوئے کوشش کی تھی بتانے کی کہ بدعات کہتے کس کو ہیں. واقعی اس میں جو باتیں بتائی گئیں اس کو بار بار سنیے. واقعی جو شخص بدعات کو جاننا چاہتا ہے اور سنت کو پہچاننا چاہتا ہے. آج ماہ رجب کی 26 تاریخ ہے. 27ویں تاریخ کو ماہ رجب کی مسلمانوں میں بدعت پائی جاتی ہے کہ رات کو راتوں رات جاگنا ہے، مکمل رات جاگنا ہے، جاگ کر کے عبادت میں گزارنا ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے. یا غالباً ایسا کرتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں رات کو جاگتے ہیں. یہ مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے. یہ بدعت اور یہ طریقہ، یہ نیا دیا ہوا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ مسلمانوں نے کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ بیان یہ کی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے جذبات میں لانے کے لیے، کہ یہ تو بڑی متبرک رات ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. یعنی آپ کو آسمان دنیا پر اور پھر آسمانوں پر لے جایا گیا، ساتویں آسمان تک پہنچایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں معراج ہوئی ہے. کہا جاتا ہے جب معراج کے لیے اللہ نے اس رات کو چنا ہے تو پھر یہ رات یقیناً بہت متبرک ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے. یہ ایک جذباتی بیان دیا جاتا ہے دلیل کے طور پر کہ اس رات کو جاگنا چاہیے. میرے بھائیو، پہلی بات تو یاد رکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رجب کی 27ویں رات ہی کو معراج ہوئی ہے؟ ایسا کسی مستند سیرت کی کتاب میں نقل نہیں کیا گیا ہے. حدیث کی کتاب تو بہت دور کی بات، سیرت کی کتابوں میں بھی ایسا کسی مستند اور کسی قابل اعتماد سیرت کے اندر نقل نہیں کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس رات میں ہوئی، اس میں شدید اختلاف ہے، الگ الگ اقوال پائے جاتے ہیں. اور ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ماہ ربیع الاول میں ہوئی تھی. یعنی ربیع الاول کا وہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر یہ معراج کا شرف حاصل کیا. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے نزدیک تو 27ویں رجب کو ہوئی تھی، تو مان لیجئے ہم نے بھی مان لیا کہ ہاں 27ویں رات کو ماہ رجب کی آپ کو معراج ہوئی. مان لیا آپ کے کہنے کے مطابق جیسا آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں، یہ رات کو جاگنا اور دن میں روزہ رکھنا، اور غالباً اس روزے کو ہزاری روزے کا نام دیا جاتا ہے یا کچھ اس طرح سے ہے، تو یہ رات میں جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں معراج ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج مکہ کے اندر ہوئی ہے. آپ مدینہ میں اس کے بعد آ کر کے کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے. اور اگر دیکھا جائے مکہ کا بھی 1 سال مزید لگا لیا جائے تو یعنی 11 سال، چلو 10 ہی سال مدینہ کے مان لیں. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس رات کو جاگنے کا اہتمام کیا ہے؟ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اس دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے؟ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کون سے ائمہ کرام ایسا کہہ کے گئے ہیں کہ اس رات کو جاگا جائے اور اس کے دن کو روزہ رکھا جائے؟ میرے بھائیو، اگر مان بھی لیا جائے کہ اس رات کو معراج ہوئی ہے، تو ایک عبادت کسی رات کے لیے مخصوص کر لینا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
آپ نے رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا اور اس کے بارے میں لوگوں کو نصیحت کی، تو ہم جاگتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے، لیکن اس رات کو جاگنا چاہیے، دن میں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو دلیل تو دینا چاہیے۔ محض یہ کہہ کر کے کہ اس رات میں معراج ہوئی ہے، یہ دلیل پکڑنا کہ لہذا آپ کو معراج اس رات میں ہوئی ہے، راتوں رات ہمیں عبادت کرنا چاہیے، تو یہ عبادت میرے بھائیوں سنت نہیں کہلائے گی۔ یہی باتیں بتانے کے لیے تو آپ کو پچھلے ہفتے میں پورے خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ بدعات کی کتنی قسمیں ہیں۔ میں نے بدعات کی الگ الگ اعتبار سے دو قسمیں کر کے کئی اقسام سے کئی طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ بدعت کیسے ہوتی ہے اور بدعت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو سنت وہ کام ہے جو اللہ رب العالمین حکم دے دے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خود کرنے کا حکم دے دے، صحابی آپ کی موجودگی میں کرے اور آپ اس کو نہ ٹوکیں، آپ اس کو منع نہ کریں، یہی تو سنت کہلاتا ہے۔ اور اس طرح کی کسی بھی سنت سے یہ رات کا جاگنا ثابت نہیں، نہ آپ خود جاگے، نہ آپ نے جاگنے کا حکم دیا، نہ آپ کے سامنے صحابہ کرام جاگے، اور نہ ہی بعد میں صحابہ کرام نے کبھی اس رات کو جاگنے کا اہتمام کیا، تو پھر یہ عمل سنت کیسے ہو گیا؟ کون سے ائمہ کرام ہیں کہ جو اس رات کو جاگنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کے کیا دلائل ہیں، ان کے پاس کون سی حدیث دلیل ہے؟ ان باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر عمل جس کو ہم اچھا سمجھ لیں اور بظاہر وہ اچھا معلوم ہو، تو وہ ضروری نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہو، آپ کی سنت سے ثابت ہو، آپ کے فرمان سے ثابت ہو۔ ہمیں سنت کام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس رات میں یہ سب ثابت نہیں ہے۔ معراج ہوئی ہے اور یہ مانتے ہیں، تو آئیے معراج میں بھی کیا کیا ہوا ہے، حالانکہ بہت ہی زیادہ تفصیلی موضوع ہے اور وقت بہت ہی مختصر ہے۔ میں معراج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ معراج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، عرجہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں چڑھنا، اونچائی پر چڑھنے کو عرجہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ معراج یعنی اوپر چڑھنے کو معراج کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں زمین سے آسمانوں تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک آپ گئے، اس لیے اس کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اسراء کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اس معراج کے واقعے کے ساتھ ساتھ اسراء کا بھی واقعہ پیش آیا۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں لے کر کے چلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے وہاں بیت المقدس تک لے جایا گیا، فلسطین بیت المقدس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ائمہ کی امامت کرائی، انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، اور آپ نے وہاں نماز پڑھی خود سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مکہ سے بیت المقدس جانا، اسی کو اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج وہاں بیت المقدس سے اوپر آسمانوں پر جانا، یہ معراج کہلاتا ہے۔ معراج کے معنی چڑھنا اور اسراء کے معنی رات میں چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اسی رات میں مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کرایا گیا، اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آپ کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اسراء اور معراج کہلاتا ہے۔ چونکہ اسراء کے مقابلے میں معراج کا واقعہ بہت زیادہ بڑا ہے، آسمانوں پر جانا بیت المقدس کے مقابلے میں وہ اور زیادہ بڑا معلوم ہوتا ہے، اس لیے اسراء کے بجائے محض معراج کے نام سے اس واقعے کو جانا جاتا ہے، یعنی جو زیادہ شرف والا جملہ ہے، لفظ ہے، وہ غالب آ گیا اسراء پر، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس معراج کے بارے میں، اس اسراء کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
پاک ہے وہ ذات تمام عیبوں سے کہ جو لے گیا اسرا بعبدہ، جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کیوں لے گیا؟ اللہ فرماتا ہے اس گھر کی طرف لے گیا جہاں کے آس پاس ہم نے برکتیں دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائیں۔ یہ مقصد تھا لے جانے کا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے کر کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اللہ نے ایک تو سبحانہ کا لفظ استعمال کیا، دوسرے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ اعلیٰ ذات ہے جو ایسا کرنے پر قادر ہے، اور اس ذات کے اندر ہمارے اور آپ کی طرح عیوب نہیں پائے جاتے، عاجزی نہیں پائی جاتی، اس لیے پہلے ہی لفظ سے یہ اعتراف کرایا گیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی اجنبی اور اچنبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، وہ ذات ایسا کرنے پر قادر ہے، سبحان الذی، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ اسری بعبدہ، دوسرا نقطہ نبی کے تعلق سے دیا گیا اسی پہلی آیت میں کہ اپنے بندے کو لے کر کے گیا۔ اگرچہ اتنا بڑا مقام اللہ نے اس رات میں نبی کو دیا اور آپ کو وہاں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، لیکن آپ ہیں تب بھی عبد، اللہ کے بندے، آپ عبدیت سے نہیں نکلے ہیں، آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے نور میں داخل ہو گئے ہوں کہ آپ کو کہا جائے کہ عبد سے نکل کر کے آپ نور بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، کہ صلاۃ و سلام ہو یا نور من نور اللہ، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے نور میں سے ایک نور۔ تو اللہ کا نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اب بھی عبد ہی ہے، بندہ ہی ہے، بشر ہی ہے، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ سب سے عظیم رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ مقام آپ کو دیا کہ سارے انبیاء کے بیچ سے درمیان سے آپ کو وہاں لے کر کے گیا، کسی اور کو نہیں لے کر کے گیا، ہے اب بھی عبد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا کلمہ ہم گواہی دیتے ہیں ساتھ میں کہ اللہ معبود برحق ہے، تو ساتھ میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ایک تو یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنا چاہیے، دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے اس واقعہ معراج کے تحت کہ یہ جو معراج ہوئی ہے، یہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہوئی ہے جیسے کہ ابھی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی خوابوں کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ جاگتے ہوئے کا، بیداری کا واقعہ ہے۔ آپ کو جسمانی طور پر آپ کی روح اور بدن کے ساتھ وہاں لے جایا گیا، ایسا نہیں کہ صرف ایک خواب تھا وہ دکھایا جا رہا ہے، یا پھر ایک روح کو لے جایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ کی روح اور آپ کی بدن مکمل دونوں چیزوں کے ساتھ آپ کو یہ معراج ہوئی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ احناف کے بڑے علماء میں سے، عقیدہ طحاویہ میں ان کی عقیدے کی کتاب ہے، بڑی مستند معروف و مشہور، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، اللہ رب العالمین لے کر کے گیا، یہ کب ہوئی ہے؟ فی الیقظۃ، بیداری میں ہوئی ہے، آپ کے بدن اور آپ کی روح کے ساتھ۔ اس پر ایمان رکھنا ہمارے اور آپ کے اوپر لازم و ضروری ہے۔ آپ کو بیداری میں یہ معراج ہوئی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بس یہ ایک لفظ ہے اور خوابوں کا واقعہ ہے، یہ ایمان کے برخلاف ہے۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ
آپ دیکھیں گے حدیث نمبر 411 پڑھ کے دیکھیں صحیح مسلم میں اور کتاب الایمان کھولیں گے تو سب سے زیادہ تفصیل جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 میں معراج کی واقعے کی ہے. تو کتاب الایمان میں امام مسلم رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. کہاں نقل کر رہے ہیں؟ کتاب الایمان کے اندر. اس کا مطلب کہ یعنی واقعے معراج ایمان کا ایک حصہ ہے. تبھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا تھا کہ جانتے ہو آج تمہارا ساتھی کیسی باتیں کر رہا ہے, آج تو اس نے حد ہی پار کر دی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج فلسطین بھی گیا, وہاں بیت المقدس, اور میں آسمانوں پر بھی گیا. آج تو بالکل حد کر دی. تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ واقعی کیا میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ کہ ہاں یہ کہا ہے. اگر کہا ہے تو میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ میرا نبی کبھی واقعے کے خلاف بات بیان نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ صادق اور امین ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس واقعے کی تصدیق کرنے والے, اور اسی طرح ہم تمام کو تصدیق کرنا چاہیے, ایمان رکھنا چاہیے. اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد 3 کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء اور معراج یہ آپ کے بدن اور روح کے ساتھ ہوئی ہے, اور کہتے تمام سیاقات اس پر دلالت کرتے ہیں, سیاق و سباق اس پر دلالت کرتے ہیں. کیسے کہ آپ نے معراج کے واقعے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں سواری پر سوار ہوا, میں سواری سے اترا, میں نے سواری کو باندھا وہاں لے جا کر کے جہاں انبیاء باندھتے ہیں بیت المقدس میں مسجد اقصی کے پاس. کہتے ہیں یہ تمام الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ مکمل طور پر ویسے ہوا تھا جیسے بیداری میں, یعنی جیسے ہم اور آپ ابھی موجود ہیں, یہ بیداری میں ہوا تھا, ایسا نہیں کہ کوئی خواب تھا. تو بنیادی بات تو واقعہ معراج کے تعلق سے یہ یاد رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 411 میں تو اس حدیث کے اندر سب سے زیادہ تفسیر ملتی ہے. صحیح بخاری میں بھی مختصر کچھ تفسیری احادیث ہیں, الگ الگ باتیں, 1-2 باتیں اختلاف کے ساتھ سب میں تقریباً یہ معراج کا واقعہ ذکر ہے. میرے بھائیو, معراج کے واقعے میں کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس وقت کرائی گئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم پہنچے تھے, بہت تکلیفیں دی جا رہی تھیں, اور آپ کو کئی سارے غم قدرتی طور پر بھی پہنچے. حضرت خدیجہ کا اس دنیا سے چلے جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چچا ابو طالب کا چلے جانا, اور اس کے علاوہ دوسرے دکھ اور غم, اور ساتھ میں کفار مکہ کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں, یہ تمام تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا تھا. اللہ رب العالمین نے اس وقت آپ کو معراج کرائی یہ بتانے کے لیے کہ اے نبی, آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے, بلکہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, اور وہ آپ کو وہ مقام دینے پر قادر ہے, اور دے گا کہ جس مقام کو دیکھ کر کے یہ تمام حاسدین حسد ہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ اور نہیں. تو آپ کو, آپ کی ہمت کو, آپ کی شجاعت و بہادری کو, اور اسی طرح صبر اور استقلال کو ظاہر کرتا ہے واقعہ معراج, کہ آپ نے کتنی ہمت سے سب تکلیفوں کا سامنا کیا, اور اللہ رب العالمین نے انہی تکلیفوں میں جب آپ نے صبر سے کام لیا تو آپ کو اللہ رب العالمین نے اوپر بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلتی ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے, مائے زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو غسل دیا جاتا ہے, دھویا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس کو ویسے ہی اسی جگہ لگا دیا جاتا ہے. یہ کہیے سب سے پہلی سرجری اور سب سے فاسٹ ریلیف کے ساتھ یہ سب سے پہلی سرجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی, کہ یعنی چاک کیا گیا اور صحیح ہو گیا. پھر ایک سواری لائی گئی براق نام سے, جس کا ذکر ہے صحیح مسلم میں, براق نام سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کہ گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی, سفید رنگ کی یہ سواری, انتہائی تیز رفتار, اس کا ایک قدم
نگاہ کی حد تک پہنچتا تھا. جہاں آپ کی نگاہ جا سکتی ہے میدان میں کھڑے ہو جائیے, وہاں اس سواری کا ایک قدم پڑتا تھا تو اگلا قدم کہاں پڑتا ہوگا. یہ اس کی اسپیڈ تھی, اور اس کو لے جایا, اس کے ذریعے سے لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیت المقدس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری کو, اس براق کو وہیں باندھا جہاں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے. تو بیت المقدس انبیاء کا مرکز رہا ہے, سارے انبیاء زیادہ تر وہیں اس کے آس پاس دفن ہیں, اور وہاں پر سارے انبیاء بھیجے گئے ہیں زیادہ تر بنی اسرائیل میں سے. تو میں نے بھی اپنی سواری کو وہاں باندھا. آپ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے دیکھا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں پایا, میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پایا. بات تفصیلی ہے, آپ نے ان کی حالت بھی بیان کی, ایسی حالت میں دیکھا, ایسی حالت میں دیکھا. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا, اور آپ نے فرمایا ان کو میں نے سب سے زیادہ اپنے مشابہ دیکھا, وہ میری طرح. ابراہیم علیہ السلام, آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے, اور ان تمام کی میں نے امامت کرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. یہاں تک اگر واقعے کو اختصار کے ساتھ سمجھیں تو یہ 2-3 باتیں سمجھ میں آتی. ایک بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, آپ تمام انبیاء کے بھی امام ہیں. اور جب آپ تمام انبیاء کے امام ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں, تو اس کا مطلب اس امت کا شرف بہت بڑا ہو گیا, اس امت کا مقام بہت بڑا ہو گیا. اور جتنا بڑا مقام ہے اسی لحاظ سے سمجھیے آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جانا ہے اللہ کے. اللہ کا یہ پیغام جو دیا گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم جو دیا گیا, اور اتنا بڑا شرف اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ تم دوسروں پر گواہ بنو گے. بتاؤ اس پیغام کو تم نے دوسروں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نقطے کا ثبوت ہمیں یہاں اس واقعے معراج سے ملتا ہے. اسی طرح مسجد اقصی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. آج غاصبین مکمل طریقے سے اس علاقے میں غاصب ہیں, قائم ہیں, غالب ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عاجزی, ہماری بے بسی کے اوپر رحم فرما کر, اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر, جو محض غلطیاں نہیں بلکہ جرم ہے, جرائم ہے, اللہ ان سے چشم پوشی فرما کر کے اور ان کو نظر انداز کر کے اللہ اس کو ویسے ہی بحال فرما دے جیسے ان انبیاء کے دور میں وہ تمام مسلمانوں کے لیے بحال تھی. وہاں جا کر کے ہم نمازیں پڑھ سکیں, وہاں جا کے جو 500 نمازوں کا ثواب ہے, ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کا, وہ ثواب ہم حاصل کر سکیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ حالت مسلمانوں کی بدل دے, آمین. تو یہ باتیں یہاں تک معلوم ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں ارشاد فرمایا کہ میں معراج میں پہلے آسمان پر گیا, آدم علیہ السلام کو دیکھا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو دیکھا, دونوں خالہ زاد ہیں. تیسرے پر یوسف علیہ السلام کو, چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے, اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے, اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی. تمام انبیاء علیہ السلام نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انٹر ہوئے, داخل ہوئے, سب نے استقبال کیا. اور میرے بھائیوں, یہ اللہ کے جو آسمان کے دروازے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلتے ہیں. اس روایت میں پڑھیں گے تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل مجھے لے کر کے چلے, پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی, کھلوانا چاہا. پوچھا کون؟ کہ جبرائیل. کہ اکیلے آئے ہیں یا ساتھ میں کوئی ہے؟ کہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا بڑا نام لیا جا رہا ہے, پھر بھی آگے کا سوال کیا ہے؟ بلائے گئے ہیں یا خود سے آئے ہیں؟ بلائے گئے ہیں یا خود سے آئے ہیں؟ کہ بلایا گیا, تب دروازہ کھولا گیا. اور ساتوں آسمان تک اسی طرح کا سوال کیا گیا. ایسے ہی حفاظت کے ساتھ اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے, اور ایسی حفاظت کے ساتھ اللہ نے ایک ایک آیت کو نازل کیا ہے. اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو کوئی اچک نہیں سکا ہے, کوئی اس میں گڑبڑی نہیں کر سکا ہے. یہ اللہ کا کلام بھی اور اللہ کے نبی بھی قیامت تک کے لیے یہ نبی ہیں, اور قیامت تک کے لیے کلام ہم تمام کے لیے یہ مشعل راہ ہے اور ہدایت کا سامان ہے. اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے.
میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا، میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی 50 نمازیں دی. 50 نمازیں، بتائیے 50 نمازیں دی اس وقت، 50 دی. اللہ کے رسول فرماتے میں بار بار گیا، 5 کر دی گئی آخر کار، اور کہا گیا اے نبی یہ 5 ہیں، ایک کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا، اور یاد رکھو میرے یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی. کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یاد رکھو کہ میرے یہاں باتوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے جاؤ. حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے تو موسیٰ نے پھر بھی یہ کہا تھا جاؤ اور کم کرا لو. نہیں، مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، اب اس سے میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، اب میں اس کے آگے اور نہیں جاؤں گا. ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب، یہ تحفہ معراج ہے نماز، جس سے ہم اور آپ اتنے غافل ہیں کہ اس غفلت کو واقعی صحیح معنی میں پوچھیں تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اتنی غفلت کہ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اس مسجد میں اور ہر جگہ جہاں بھی سن رہے، غور کیجئے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، ان نمازوں کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے. یقیناً ہم انتہائی بڑے درجے کے کوتا پائیں گے اپنے آپ کو کوتاہی کرنے والے، اگر ہم غور و فکر کریں. پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ توبہ کر لو، اور اللہ نے بھی توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور صحیح معنی میں نمازی بن جاؤ. یہ تحفہ معراج ہے، اللہ نے خصوصی طور پر وہاں بلا کر کے دیا ہے. اس کا سوال بھی بڑا مشکل ہونے والا ہے، آسان نہیں ہونے والا ہے. اور پھر کہہ دیا ثواب اتنا ہی ملے گا جو پہلے کہا گیا تھا، ہیں اگرچہ 5 اور ملے گا 50 ہی کا ثواب، ایک کے بدلے 10. اور اسی معراج کے واقعے میں یہ انعام دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے کوئی اگر نیکی کا ارادہ بھی کر لے تو ایک ثواب بھی لکھ دیا جائے گا، ایک نیکی لکھ دی جائے گی. اور اگر اس نیکی کے کام کو انجام دے دے تو پھر اس کی وہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، ابھی برائی اس نے کی نہیں ہے، تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. ہاں، برائی کرنے کے بعد، گناہ کا کام کرنے کے بعد محض ایک گناہ لکھا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہے جو محض اس امت پر ہوا ہے. اور یہ انعام کہاں دیا گیا ہے؟ یہ وہاں معراج پر دیا گیا ہے، وہاں بلا کر کے دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے معراج میں جنت کو بھی دیکھا، جہنم کے داروغہ سے بھی ملاقات کی. جنت کے اندر حوض کوثر آپ کو دکھایا گیا. کیسا ہے کہ حوض کوثر ہے، اس کے آس پاس جو بنے ہوئے کھوکھلے موتیوں کے ایسے بنے ہوئے جیسے کہ کنویں کے پاس بنے ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو ایسے ہی کھوکھلے موتیوں کے گنبد سے بنے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ حوض کوثر ہے. اسی کوثر کو جس کے بارے میں آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، یہ کوثر آپ کو دیا گیا. آپ نے وہ بھی دیکھا، وہ دکھایا گیا. جنت دیکھی، آپ کو جہنم کے کچھ نظارے دکھائے گئے. یہ تمام کی تمام واقعات اس معراج کے رات میں پیش آئے. میرے بھائیو، یہ معراج کا مختصر سا واقعہ تھا. بڑی تفصیلی باتیں ہیں یہ، لیکن میں نے مختصر بیان کی ہیں. آپ اس کو پڑھیے، صحیح بخاری میں پڑھیے، صحیح مسلم میں پڑھیے، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ اس پر ایمان رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن اور روح کے ساتھ یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، محض کوئی خوابی واقعہ نہیں ہے. اب آخر میں سوال یہ ہے کہ معراج کا واقعہ تو ہم بھی بیان کر رہے ہیں، معراج کے واقعے کو ہم مانتے بھی ہیں، ایمان کا حصہ بھی مانتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، اگر مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو یہ معراج ہوئی، مان لیا جائے، اختلاف ہے تو چلو آپ کی بات ہی مان لی، کوئی بھی قول لیا جا سکتا ہے اختلاف کی صورت میں، پتہ نہیں کس کی بات صحیح ہو. لیکن اس رات میں عبادت کرنا اور اس دن روزہ رکھنا، یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اسی لیے تو ہم تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تمام بدعات سے بچ کر کے سنت پر عمل کریں. اب اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ لوگ بدعات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے اور اپنی بدعات کا بچاؤ کرنے کے لیے دلیلیں کیا کیا دیتے ہیں، تو عجیب و غریب دلیلیں دیتے ہیں. جیسے کہ محض ایک دلیل میں بیان کروں گا، حالانکہ میں کئی ساری دیکھ کر کے لایا تھا جو ان کی طرف سے دی جاتی ہیں. جیسے کہ سنن دارمی اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے بدعات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. جو بدعاتی لوگ دیتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی سنت زندہ کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. کبھی کبھی کہ اتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا، تو یہ سنت زندہ کریں. تو کیا کہتے ہیں؟ سنت زندہ کہتے بھی ہیں سنت زندہ کریں، اور کر رہے ہوتے ہیں بدعات. بدعات کو سنت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنت زندہ ہو رہی ہے.
میرے بھائیو وہ روایت پوری ایسے نہیں ہے، پوری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ذرا غور کرنا، یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ سنت کو زندہ کرنے کا معنی کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی عمل کو کہہ دو میں نے زندہ کر دیا، وہ پہلے مردہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے پر ابھارا، صدقہ کرو لوگوں، صدقہ کرو، لیکن دیکھا کہ آپ نے اتنی دیر ابھارا کسی نے صدقہ ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات ظاہر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، رخ بدل گیا۔ اتنی دیر صدقے پر ابھارا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کر کے ابھی صدقہ نہیں کیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہرہ دیکھ کر کے ایک بیچارہ کوئی اٹھتا ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت کو دیکھ کر کے وہ کیا کرتے ہیں، ایک کچھ نہ کچھ ایک پوٹلی سی پیش کر دیتے ہیں جس میں کچھ درہم تھے یا کچھ نہ کچھ صدقے کا مال تھا۔ وہ اٹھے، اٹھ کر کے انہوں نے صدقے کا وہ مختصر سا مال اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا۔ معاملہ کیا ہے، آپ صدقے پر ابھار رہے ہیں، کسی نے ابھی تک صدقہ نہیں دیا۔ میرے بھائیو جب صدقے پر ابھار رہے تھے آپ، تو کیا صدقے کا حکم اس سے پہلے تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ صدقہ کرنا سنت تھا یا نہیں تھا؟ اس وقت بھی سنت تھا، بس آپ ابھار رہے تھے، اس وقت کوئی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے کہ آج بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کہا جائے بھئی یہ کام کرو، لوگ نہ کریں اور اچانک پھر بعد میں کرنے لگے۔ تو وہ سنت موجود تھی پہلے سے، وہ صدقہ موجود تھا، صدقہ اس وقت بھی اس کا حکم تھا اور آج بھی ہے، لیکن کوئی نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بعد میں اس شخص نے وہ دیا۔ اب جیسی انہوں نے دیا، سارے کے سارے لوگ دیکھا دیکھی اٹھنے لگے اور لائن سے سب دینے لگے۔ یعنی اس ایک شخص کے آگے بڑھنے پر، اس کے دینے پر، پہل کرنے پر دوسرے لوگ دیکھا دیکھی سب صدقہ دینے لگے، اور اس طرح بہت صدقے کا مال اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے خوش ہو کے ارشاد فرمایا اس صحابی کے لیے جنہوں نے پہلی مرتبہ آگے بڑھ کر کے پہلے صدقہ دیا، کہ جو کسی سنت کو جاری کرے، لفظ کیا، من سن سنتن، الفاظ ہیں سنہ کے معنی سنت جاری کرنا، اس کو کہتے ہیں آپ زندہ کرنا۔ جو کوئی سنت زندہ کرے تو اس کو بعد والوں کا بھی اجر ملتا ہے، جو بعد والے عمل کریں گے ان کا بھی اجر اس پہلے والے کو ملتا رہے گا۔ اب میرے بھائیو یہ بتائیے، یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے بدعت کے ڈیفینڈ کے لیے، تو عمل سنت کا پیش کیا جاتا ہے اور ڈیفینڈ بدعت کا کیا جاتا ہے، دفاع بدعت کا کیا جا رہا ہے۔ آپ کوئی بدعت کا کام کر رہے ہیں اور اس صدقے والی روایت کو ادھورا بیان کر کے آپ پیش کر رہے ہیں کہ گویا ہم نے کوئی ایک سنت کا کام کیا ہے۔ یہاں پر کوئی سنت ایسی زندہ نہیں کی تھی ان صحابی نے جو پہلے سے موجود نہ ہو، بلکہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول کا حکم تھا، وہ پہلے سے موجود تھا، لیکن کوئی دے نہیں رہا تھا، بس انہوں نے پہل کر دی۔ تو آپ نے فرمایا جو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے تو اللہ رب العالمین بعد والوں کا ثواب بھی اسے دیتا ہے۔ آپ بھی آج ایسا کچھ کریں، مان لیں آپ نفل ہی پڑھنے لگے نفل والی راتوں میں، اور آپ کی دیکھا دیکھی 2-4 اور پڑھنے لگے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی ثواب دے گا۔ انہوں نے یہ طریقہ جاری کر دیا یا یہ راستہ اس کو دکھا دیا، اس کو یاد نہیں تھا، اس کو بھول گیا تھا یا اس کی رغبت نہیں ہو رہی تھی، تو اللہ رب العالمین اس طرح بعد والوں کو بھی یہ ثواب دیتا ہے۔ یہ معنی و مفہوم اس کا ہے۔ میرے بھائیو سنت کو سمجھیے کہ سنت ہے کیا، اور بدعت کو سمجھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں بدعت کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو سنت کو اختیار کرنے اپنے ہر معاملے میں، صرف اسی معاملے اس مہینے میں نہیں، ہر معاملے میں، ہر مہینے میں رب العالمین سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو موحد بنا دے، شرک و بدعات سے دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کی اللہ اپنی غیب سے مدد فرما دے، مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما دے، جو مظلوم ہیں اللہ ان کی اپنی غیب سے مدد فرما دے، وہ ظالموں کی سازشوں کو ناکام و نامراد بنا دے۔ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔